ویسے رکھیں. کیا حال ہے؟ سب آ گئے آج تو پورا فل ہاؤس ہے نا. صرف ایک نہیں ہے منصورہ اعجاز، وہ غالباً آئی نہیں واپس، وہ مس نہیں کرتی ہے نا. فوجیہ کی وہ آ گئی چلیں. اب طوبہ رہ گئی ہے، وہ آ جائے گی تو پھر کلاس مکمل. آپ کا کیا حال ہے آپ کے نئے گھر کا؟ دل لگ گیا اس میں ریاض صاحب کا؟ اور ہوں کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ اچھا، ان کو قائد کریں مجھے صاحب، پھر میں مانوں گا. ان کو مجھے نہیں آپ کو شک کیا ہے؟ اچھا نکلا ہے شک میں سے؟ پہلے تھا انکلینیشن، شک والی بات تو نہیں اس طرح کہنی چاہیے، لیکن بہرحال انکلینیشن نہیں تھی، بڑا ہارڈ تھا یہ، ڈس انکلینیشن تھی. اور ابھی تک وہ نئی فضا میں نکلے نہیں ہے پوری طرح، لیکن بشاشت کے ساتھ جیسا نکلاتا ہے ڈاکٹر حامد اللہ جس طرح ہے. اپنے آپ پہ یہ اعتبار نہیں ابھی تک، میں ابھی تک وہ اس طرح نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لوگ پوچھتے ہیں میں تو وہ اعتبار پیدا ہونا ہی یقین ہے انشاءاللہ، اس کے بغیر بھی شک میں ہے آپ. دعا کریں انشاءاللہ. پھر میری ذمہ داری ڈال یہ شروع کریں. کیا کر رہے تھے ہم؟ کاکروچ ہو گیا تھا، کیپسیکم ختم تھا ہے نا، سردی میں بھی ہو چکا ہے. اور نئی دوا شروع کرنی ہے. ہاں اب سی کی پٹی میں سے کچھ لے لیتے ہیں جو چل رہا ہے. بہت دیکھیں میں نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے ماشاء اللہ. لو جی، چینیوم آرس ہے بہت اہم، اور کیڈمیم سلف ہے، اور کلیڈیم ہے، اور لیکسس بعد میں آئے گی، اور کونیم میکولیٹم نہیں ہوئی ابھی تک، حالانکہ بہت اہم ہے یہ بھی. اور چیریڈونیا بھی نہیں ہوئی. ہاں، اور کوچیکم چیریڈونیا صرف ایک سب ہے، زبر ہوئی ہے. دیکھو ہو نہیں سکتا کہیں سے اکھڑا ہے. کیوں ملا؟ جن کی ہو گئی ہے ان کو پڑھا دیں، جن کی نہیں ہوئی. آپ کے پاس ہے؟ اچھا، مگر شاید پوری نہ ہوئی ہو. مجھے جب میں نے پڑھی تھی دوبارہ پوری تسلی نہیں ہوئی تھی. دیکھ لیں گے. اس کا اتنا آپ کو یاد ہے کہ بچے کو بہت غصہ آتا ہو، چیزیں پھینکتا ہو لے کے، یہ تو میں نے پڑھایا ہوا ہے. مگر کیا میں ملا میں پڑھایا تھا کسی اور دوران مجھے یاد نہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلنے ہو چکی ہے، وہ مجھے شک تھا کہ ہو چکی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب کاکولس سے شروع کرتے ہیں. کاکولس دراصل چکروں کی دوا ہے، اور اس کا وہ جو ڈرم ہے، ایئر ڈرم، اس کی لیکوڈ کے بیلنس بگڑنے سے تعلق ہے. اصل وجہ یہ ہے، آج ہی ٹھیک وقت پہ پہنچی دوبا. کاکولس کے چکروں کا تعلق ایئر ڈرم کی لیکوڈ سے ہے، مگر کس طرح ہے؟ بات یہ ہے کہ کاکولس میں جو نروز کے جو میسیج ہیں وہ تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں، اور جب انسان سر ہلائے تو جو لیکوڈ ہلتا ہے اندر بیلنس قائم کرنے والا،
اس کی کمیونیکیشن دماغ سے پوری طرح نہیں ہوتی فوری. جو تھوڑی دیر کے بعد آدمی صرف کسی اور طرف کر چکا ہے تو احساس ابھی ہے کہ میں ادھر ہو رہا ہوں, اس سے چکر پیدا ہوتے ہیں. اس میں سر ادھر کیا ہے, وہ جو لکوڈ گھومے گا جو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا سر ادھر ہوا ہے, اس کا پیغام ذرا دیر میں پہنچتا ہے. تو میں ادھر سر کیا, احساس ہے کہ میرا سر میں اس طرف بھی کر چکا ہوں, مثلا ہلا دیا ہے, احساس یہ کہے گا کہ ادھر گھوما ہے. تو اس طریق پر کوآرڈینیشن نہیں رہتی, اور کیلکولس کا چکر اور تکلیفوں کی بجائے اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ ہو تو کیلکولس کے سوا دوسری دوا فائدہ نہیں دیتی. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مزاج پہچان لیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ فالجی دعا بھی بڑی چوٹی کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نروز کا فالج دراصل ذمہ دار ہوتا ہے کیلکولس کے چکروں کا. وہ جو آڈیٹری نرو اندر پیغام پہنچاتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے, اور یہی اعصاب میں فالجی علامات ظاہر کرنے والی بات بھی بن جاتی ہے. اب اس کی تفصیل میں سمجھاتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ آئے گی, یاد رکھنے میں پھر آسانی ہو جائے گی. بعض ڈاکٹرز نے اس کو یوں بیان کیا, بیہائنڈ ٹائم ان آل اٹس سیکشنز. وہی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. بیہائنڈ ٹائم ان آل اٹس سیکشنز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لیٹ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے, چاہے اسپلٹ سیکنڈ ہی ہو, پیغام اور اس کو رجسٹر کرنے میں, اور اس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو تکلیف ہے یہ بسا اوقات ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کو لمبی نرسنگ کرنی پڑے. مثلا ماں بچے کی نرسنگ کر رہی ہے, باپ کی نرسنگ اقامت کی کر رہی ہے, یا اور عزیزوں کی نرسنگ میں لمبا عرصہ گزر جائے اور اندر سے طبیعت تھک جائے. اس کی تکلیفیں اس علامت میں تبدیل ہو جاتی ہیں, لیکن نرسز کی نہیں ہوتی. نرسز اور چیز ہیں. نرسز کا ذاتی تعلق نہیں ہوتا مریض سے, اور وہ پروفیشنل کے طور پر کام کرتی ہیں, اس لیے ان کی تھکاوٹ جسمانی رہتی ہے, ذہنی تھکاوٹ نہیں بنتی. جہاں جسمانی پریشر ذہنی دباؤ کے نتیجے میں ہو رہا ہے, نہ کہ پروفیشنل طور پر. یہ دوسرا اس کا مزاج ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, باقی پھر تشخیص آسان ہو جائے گی. یہ جو تکلیف ہے اس کے نتیجے میں بظاہر نیند کا غلبہ ہونا چاہیے, مگر ایسا مریض سو نہیں سکتا, تھکاوٹ کے باوجود سو نہیں سکتا. یہ اس کی دوسری علامت ہے جو بڑی نمایاں ہے. دراصل ہر وقت کا جو فکر ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ رہے ہیں, وہ فکر غالباً اندر ایک الارم بجا دیتا ہے, تو چین سے نیند نہیں آتی. کبھی آپ کو جلدی ہو سفر پہ جانے کی, کچھ اور کام کی, تو نیند ڈسٹرب رہتی ہے, بغیر الارم کے بھی بار بار آنکھ کھلتی ہے. تو غالباً یہی کیفیت ذہن پہ اچھی طرح چسپاں ہو, ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر نیند اڑ جاتی ہے انسان کی. اور پھر آتی ہے وہ سٹیج کہ کنجسٹو ہیڈ ایکس, ورٹائگو, وامٹنگ, نوزیا, یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اور یہ نوزیا جو ہے, یہ متلی, یہ معدے کی خرابی سے نہیں ہے, بلکہ اسی لاس آف بیلنس کے نتیجے میں. جب توازن اکھڑ جائے تو پھر یہ متلی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اس کو ہم سفر کے چکروں اور متلی میں کامیابی سے استعمال کرتے ہیں. کیلکولس کو جو میں نسخہ بناتا ہوں
فوری ضرورت کے لیے، کیونکہ ضروری نہیں کیلکولس سے ٹھیک ہو، کسی اور دوا سے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ٹھیک، لیکن ایسے نسخے میں کیلکولس ضرور ڈالتا ہوں، کیونکہ سفر کے چکروں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ بعض مریض ہیں، ابھی 2 دن ہوئے میرے پاس ایک آیا تھا مریض کہ میں وہ کاکروچ کا تھا، اس کو میں نے کاکروچ دیا، وہ کہتا ہے میں اچانک موڑ نہیں سکتا، آہستہ آہستہ یوں ہوتا ہوں، ذرا یوں ہوا بیلنس ختم۔ تو جن کا یعنی جن کی بیماری کا خلاصہ یہ ہو، اور بہت سی بیماریاں ہوں بے شک، کہ ان کو اچانک حرکت سے بیلنس جاتا رہے، توازن بگڑ جائے، ان میں کاکلس اول طور پر ذہن میں آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک چیز ہے کہ ٹریمبولس ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، یا جسم میں بھی جیسے سارے بدن میں احساس کہ کوئی کانپ رہا ہے۔ بیلاڈونا کی بعض علامتیں اس میں ملتی ہیں۔ بیلاڈونا میں بھی چکر پائے جاتے ہیں، بیلاڈونا میں بھی اچانک حرکت سے چکر بڑھتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں اس کی وجہ اور ہے، اس کا بلڈ بہت زیادہ سرچ کرتا ہے نا، تو ہر حرکت جو بلڈ کی سرکولیشن میں کمی بیشی کرے وہ چکر پیدا کرتی ہے۔ ابھی بہت تناؤ ہے، ذرا سا کم ہوا تو ایک دم جو فرق ہے اس سے چکر پیدا ہوتے ہیں۔ اور بیلاڈونا کی طرح جار نہیں برداشت کر سکتا، آواز تکلیف دیتی ہے، تو ان علامتوں میں بیلاڈونا ہے، لیکن بیلاڈونا والا چہرہ تمتمایا ہوا اس میں نہیں ملتا۔ بیلاڈونا کا چہرہ بالکل نارمل اور عام ہے، اس میں کوئی خون کا غیر معمولی رجحان دکھائی نہیں دے گا۔ جوائنٹس کی سٹفنس اس میں بڑی نمایاں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ معلوم نہیں ہوتی کوئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جوائنٹ سٹف ہوتے ہیں، یہ کوئی بعید نہیں کہ اعصاب جواب دے رہے ہوں اور دیر سے پیغام پہنچتے ہیں، اس کے نتیجے میں شاید ہو، کیونکہ اس کی یہ رومیٹک ہے کہ نہیں یہ مجھے اب یاد نہیں، میں دیکھ کے بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ سٹفنس میں اس قسم کی سٹفنس ہے، مثلا میں ٹانگ یوں سیدھی کروں تو واپس کروں تو درد ہوگی، جب بھی ایکسٹینڈ کر کے فلیکس کریں گے آپ تو اس میں درد ہوتی ہے، ایکسٹینشن میں اتنی نہیں جتنے فلیکشن میں ہوتی ہے، یہ کاکلس کی علامت ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگوں میں دیکھا ہے، میں نے ملاقاتوں میں بھی ایسے مریض جو بیچارے کچھ فالجی علامات رکھتے ہیں ان میں دیکھا ہے کہ بعض دفعہ وہ ٹانگ یوں کر کے بیٹھ گئے ہیں نا، تو جب اس کو وہ جوڑنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے نا ہاتھ سے یوں ساتھ لا کے پھر جوڑتے ہیں، اور بڑا تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ خود جوڑنے کی بجائے خود اگر جوڑیں تو اس میں درد ہوتی ہے، لیکن فلیکس ہونے کا جو ویسے اثر ہے اعصاب پر دباؤ سے درد نہیں ہوتی۔ یہ تفریق ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی موومنٹ کی جو ایفرٹ ہے وہ درد پیدا کرتی ہے، اپنی ذات میں ٹانگ کا مڑنا درد نہیں پیدا کرتا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ زور لگا کے یوں کھینچیں، وہ ہاتھ پکڑیں گے اور یوں کر کے نا آہستہ آہستہ اپنی ٹانگ واپس لے آئیں گے۔ یہ ٹپیکل کاکلس کی علامت ہے۔ کولک اس کا شدید ہوتا ہے، اس میں جب پیٹ میں بل پڑے تو بسا اوقات اس کے نتیجے میں عورتیں خصوصاً فینٹ کر جاتی ہیں۔
اس میں جہاں آہستگی ہے پیغامات کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں، وہاں الیکٹرک شاک بھی پائے جاتے ہیں. اس میں الیکٹرک شاک جس طرح وہ کاسٹیکم میں ہیں یا بعض اور دواؤں میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کوندا دوڑتا ہے بجلی کا، اس طرح اس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پھر اسپیزم پیدا ہوتا ہے. اس کے الیکٹرک شاکس کے ساتھ جس طرف وہ کوندا جائے گا وہاں ایک دم اکٹھا کر دے گا اعضاء کو. کاسٹیکم کی طرح ایک اور علامت اس میں جس طرح شوق کی علامت ہے بجلی کے کوندا دوڑنے کی، یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اعضاء کا فالج، بڑے حصے کی بجائے آنکھ کا فالج، چھپر کا فالج، چہرے کے ایک حصے کا فالج، تو عضوی جو فالج ہیں ان کی بھی کاکلس دوا ہے اگر علامتیں باقی ملتی ہوں. اس کی ٹانگوں میں پیرالائسس ملتا ہے، بہت خطرناک قسم کا، بالکل دونوں ٹانگوں کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے جب یہ نازل ہو. اور اکثر اس کی اس کے پس منظر میں لمبی فکر، جگراتے، مشکلات، پریشانیاں جو دوسرے کے لیے ہوں اپنے کسی عزیز کی وجہ سے، اس کے بعد اس کے عقب میں جو فالج آتے ہیں یہ ان کی مثالیں ہیں. بعض دفعہ پورا لوور لمب بالکل دونوں ٹانگیں اکٹھا جواب دے جاتی ہیں. اس سپلمبر میں نے کہا تھا اور بھی دعاؤں میں کہ سوال کا جواب دینے میں آہستگی، کچھ وقت لگا کر سوال کا جواب، اس میں بھی یہ بات ملتی ہے جب ذہن پہ دباؤ ہو تو وہی اعصابی کمزوری سے پیغام کی رسانی میں آہستگی پیدا ہو جاتی ہے. اب سوال کرتے ہیں تو کوشش کر کے آہستہ آہستہ سر موڑے گا مریض. دماغ بالکل صحیح حالت میں ہوتا ہے ویسے، اور چونکہ وہ اچانک حرکت تکلیف دیتی ہے اس لیے وہ پہلے آہستہ سر موڑے گا، پھر جواب کے لیے تیار ہوگا. کار کا سفر تو مصیبت ہے اس کے لیے کاکلس کے مریض کے لیے، خصوصاً پہاڑوں پر بہت الٹیا ہوتی ہے، بہت الٹیاں آتی ہیں. بیلاڈونا اور گلونائن کی طرح دھوپ میں کام کرنے سے جو سر درد ہو اس میں کاکلس بھی مفید ہے. عام طور پر جو میں فارمولہ بنا کے دیتا ہوں وہ ہے دو آلٹرنیٹیوز ہیں، ایک بیلاڈونا، جلسینیم اور آرسنک. بیلاڈونا اور جلسینیم، اور ایک میں نیٹرمیو ڈال دیتا ہوں بجائے بیلاڈونا کے. تو عموماً جو دھوپ کی پیدا کردہ سر درد ہے یا دھوپ کا پیدا کردہ سر درد، وہ ان دونوں نسخوں میں سے کسی ایک سے کام شفا پا جاتا ہے. جو سرد رہ جائے، درد پیچھے رہ جائے، اس کے لیے عموماً نیٹرم کار بیان کیا جاتا ہے. دھوپ کے بد اثرات یا گرمی لگنے کے بد اثرات سے جو دائمی نزلہ رہ جائے یا دائمی سر میں درد ہو اس کو نیٹرم کارب زیادہ مناسب ہے، لیکن میں نے اتنا زیادہ مؤثر نہیں دیکھا جتنا کتابوں میں پڑھا ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہی دوائیں ہیں جو بعد میں بھی کام آتی ہیں اور صرف اونچی دینی پڑتی ہے بجائے لو کے.
ان دواؤں میں سے خاص طور پہ کوئی چنیں، اونچی طاقت میں دیں گے تو دھوپ کا بد اثر جو خواہ 3 سال کے بعد دوا دیں وہ دور ہو جاتا ہے۔ کاکولس کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے، میں نے کبھی نہیں استعمال کی اس معاملے میں، میرا مطلب ہے۔ ڈم سائٹڈنیس اور ویژن کی یعنی نظر کی بے قاعدگیاں، اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات، اگر بسا اوقات نہیں تو کبھی کبھی کوئی مریض ایسا آتا ہے جو کہتا ہے میری نظر دھندلا گئی ہے، ڈاکٹر سے پورا چیک اپ کرایا ہے، کوئی جھلی خراب نہیں، کسی قسم کا کالا یا سفید موتیا نہیں ہے، لیکن نظر دھندلا گئی ہے۔ اگر ساتھ یہ بھی رپورٹ ہو کہ یہ مستقل نہیں رہتی بلکہ کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں، تو لازماً کاکولس اول دوا ہے اس کی۔ کاکولس میں اعصابی کمزوری سے، جب کسی وقت اعصابی کمزوری کا زیادہ دورہ پڑے تو اس طرح نظر دھندلا جاتی ہے اور کچھ عرصہ رہتی ہے، اور اسی طرح برین فیگ بھی ان کا ایسا ہی ہوتا ہے ایسے مریضوں کا، کچھ عرصے کے لیے دماغ میں فیگ ہے حالانکہ معدے کی خرابی کی کوئی علامت نہیں ہے، اس موقع پہ بھی کاکولس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور دوا بھی شاید بتائی تھی آپ کو میں نے، لیکن کاکولس بہت مفید ہے اس میں۔ پروسٹریشن اس کا عموماً پائی جاتی ہے، احساس کمزوری کا، جسم میں جان کم ہو جاتی ہے، ایفرٹ کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جب معدے پر اثر انداز ہو اس کا زہر تو اس میں میٹیلک ٹیسٹ ان ماؤتھ یہ اس کی نمایاں چیز ہے۔ بعض دفعہ منہ کا مزہ بگڑتا ہے کئی کی طرح سے، لیکن جب میٹل کا احساس ہو، جیسے منہ میں کوئی چابی رکھی ہو یا اور کوئی لوہے کی چیز، اس سے جو احساس ہوتا ہے نا تیزی سی ایک میٹل کی، جس میں تیزابی تو نہیں مگر پھر بھی تیزابیت کی یاد کراتا ہے وہ میٹل کا مزہ، وہ آئنائزیشن سی ہو رہی ہوتی ہے منہ کے اندر۔ کاکولس کا میدا جب بگڑے تو یہ علامت اس میں پائی جاتی ہے، اور منہ کھٹا بھی ہوتا ہے، اور متلی تو بہرحال اس کا ایک جزء لا ينفک ہے، بالکل ہمیشہ ہی اس کی علامتوں میں متلی اسی طرح پائی جائے گی کچھ نہ کچھ، جس طرح ایپیکاک کے اندر متلی ضروری ہے۔ بلیڈنگ کی ایپیکاک بہت اچھی دوا ہے، مگر متلی نہ ہو تو نہیں کام کرے گی، اس لیے متلی شرط ہے۔ کاکولس میں بھی متلی شرط تو نہیں مگر بہت سی دواؤں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ ایپیکاک میں تو شرط ہے، اگر علامتیں مل رہی ہیں متلی نہیں چھوڑ دیں ایپیکاک کو، وہ نہیں کام کرے گی۔ اس میں ملیریا کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور خاص اس کی علامت یہ ہے کہ سارے جسم میں دردوں کی بجائے ٹانگیں اور ٹانگوں کے جوڑ یعنی گھٹنے اور ٹخنے وغیرہ میں درد نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں ساتھ چکر اور متلی، اس کے ساتھ جو بخار شروع ہو اس میں کاکولس کیوریٹو بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ لیکن یہ تجربہ میں آپ کو کینٹ کا بتا رہا ہوں، ذاتی طور پر مجھے کبھی کاکولس کے استعمال کا موقع نہیں ملا ان علامتوں میں۔ کولچیکم کی طرح کھانے کی بو بھی اس کو تکلیف دیتی ہے۔ کھانا پک رہا ہے کہیں کچن میں، اس کا کوئی
جھونکا ادھر آ گیا تو اس کے مریض متلا جاتا ہے اس سے. بعض مریضوں کو کھانا نگلنے میں دقت پیش آتی ہے. اس میں کئی قسم کی دوائیں ہیں. اگر تو وہ گروتھ کی وجہ سے ہو تو اس میں کریوزوٹ اور بعض ایسی دوائیں جو گروتھ سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اسوفیگس کے نگلنے کی طاقت سے تعلق رکھتی ہیں وہ مفید ہیں. اس وقت ساری ذہن میں نہیں ہے لیکن اور جب پڑھاؤں گا تو یاد آ جائیں گی پھر. لیکن کاکولس مفید ہے اگر وہ فالجی کیفیت کی وجہ سے ہو. ابھی چند دن میں مجھے کسی کا پیغام ملا تھا کسی خاتون کا کہ مجھے کھانا نگلنے میں دقت ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کو مجھے خیال تھا شاید گروتھ نہ ہو رہی ہو لیکن کاکولس یاد نہیں آئی. اب اگر وہ سن رہی ہوں تو کاکولس باقی اگر ٹھیک ہے کوئی اور علامت نہ ہو جو گہری خطرناک بیماری کی علامت ہوتی ہے تو کاکولس استعمال کر کے دیکھیں. میں نے بتایا تھا نا پیرالائسس اس کا جزوی اعضاء کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے. لیکن کاسٹیکم میں اس میں فرق یہ ہے کاسٹیکم میں وہ علامت نہیں ہے. کاسٹیکم کا پیرالائسس ووکل کارڈز پر تو ہوتا ہے یعنی بولنے کی جو نسیں ہیں لیکن اسوفیگس میں نگلنے والی جو نسیں ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا ہے یعنی کاسٹیکم کا نہیں ہے. اس کی قبض بھی اسی قسم کی ہے کہ پریس کر کے جو نارمل انسان دباتا ہے اپنے مسلز کو اور اس کے نتیجے میں اخراج ہوتا ہے وہ طاقت کم ہونے کی وجہ سے تو پورا زور نہیں لگا سکتا. بعض بچے ہیں جو زور لگاتے ہیں اور پھر بھی اجابت نہیں آتی. ان کی دوا سلیشیا ہے یا وریکٹم ایلبم ہے اس قسم کی دوائیں ہیں. لیکن یہاں عمومی کمزوری فالجی کمزوری ان کا زور لگتا ہے لیکن وہ اندر سے انتڑیاں اتنی خشک ہوتی ہیں اور وہ فضلہ اتنا سخت ہو کر چمٹ جاتا ہے انتڑیوں سے اس کی وجہ سے نہیں آتا. کاکولس میں انتڑیوں کی فالجی کمزوری کی وجہ سے یا مسلز کی جو پیٹ کے مسلز ہیں ان کی فالجی کمزوری کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے. مینسز میں ہر قسم کی علامتیں موجود ہیں. بہت جلدی بہت تاخیر سے اور بہت لمبا عرصہ رہنے والے بھی اور کھلے. لیکن یہ پہچان نہیں ہے یہ تو بے شمار دعاؤں میں ہے. پہچان وہی ہے جو کاکولس کا مزاج ہے. نمایاں کیا چیز ہے وہ بیلنس کی کمی اعصاب کے پیغام رسانی میں سستی اور حرکت برداشت نہیں عمومی کمزوری اور جزوی فالج یہ 3-4 چیزیں اور خاص طور پر کھانے سے نفرت اگر یہ معدے پہ حملہ کرے ضروری نہیں ہے ویسے اور بو اس کی خاص طور پر بہت بری لگتی ہے. بیلاڈونا کی طرح جھٹکا برداشت نہیں اور دھمک تکلیف پہنچاتی ہے. یہ علامتیں ہونے کے باوجود چہرہ سرخ نہیں ہوتا. سمجھے یہ اس کی عمومی تصویر ہے. یہ تصویر موجود ہو تو مینسز لمبے ہوں پتلے ہوں کم ہوں زیادہ ہوں ان پر ضرور فائدہ مند ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. قبض ہو بچے کو یا بڑے کو اس میں بھی فائدہ مند ہوگی کیونکہ اندر کا فالج تو آپ دیکھ نہیں سکتے باہر کی علامتیں آپ پڑھ سکتے ہیں.
اور جیسا کہ میں نے کہا تاخیر سے تو مراد یہ نہیں کہ ہفتہ تاخیر سے، جن کو جلدی ہوں ان کو تو جلدی اور کوپیس اور پھر لمبا عرصہ چلنے والے، جن کے رکتے ہیں ان کے رک ہی جاتے ہیں، مستقل نہیں لیکن وقفے بہت بڑے بڑے، 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد، یہ علامتیں اگر ملتی ہوں اور باقی کیلکولس کی علامتیں ہوں تو پھر یہ بہترین اثر کرتی ہے اور عورتوں کی بہترین دوا بن جاتی ہے. لیکن یہ علامتیں نہ ہوں تو وہ دوائیں اور ہیں جن میں یہی علامتیں پائی جاتی ہیں جو اس ایسے ملتے جلتے مریض میں کام آ سکتی ہیں. بس عمومی علامتوں کا ملنا شرط ہے. اس میں ایک اور عجیب بات ہے جو عورتوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے مفید ہوگی، یعنی جو عورتوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں، کہ بعض دفعہ مینسز کی وجہ لیکوریا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، بعض دفعہ وہ پنکش بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ بالکل خون سے صاف، صرف لیکوریا ہے. یہ کیلکولس کی خاص پہچان ہے. اور بعض دفعہ 2 مینسز کے درمیان بھی اس وقت نہیں ہوگا، کچھ دن بعد بھی نہیں ہوگا، بیچ کا جو عرصہ ہے اس میں شروع ہو جاتا ہے. ٹخنوں کی، گھٹنوں کی سٹفنس میں بتا چکا ہوں آپ کو، اس کی وجہ سے چونکہ ویکنس بھی ہے، ٹاٹر کرتا ہے آدمی چلتے وقت، سیدھا اسٹریٹ چلنا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں رجحان ایک طرف گرنے کا بھی پایا جاتا ہے. چلتے وقت انسان کو کسی ایک طرف محسوس ہوتا ہے کہ اس طرف نہ میں گر جاؤں. گرے گا تو کسی طرف ہی گرے گا، مگر کسی ایک ہی طرف مطلب مراد ہے، یعنی کہ یا ادھر گر جاؤں یا ادھر گر جاؤں، یا اس کو دائیں طرف گرنے کا خطرہ رہے گا یا بائیں طرف گرنے کا خطرہ رہے گا، یا سامنے یا پیچھے، مگر اس کی اپنی طرف معین ہوگی. کوئی ایسی طرف نہیں ہے جو لازماً ہمیشہ وہی رہے. ہر مریض کو ایک طرف گرنے کا احساس، مگر اس کی وہ طرف معین ہوگی. کافی عام طور پر بہت پی جاتی ہے، ہمارے ملکوں میں تو کم، یہاں یورپ میں بہت پی جاتی ہے، خاص طور پر کانٹیننٹ میں. اس کی عمومی علامتیں تو آپ جانتے ہیں سب، نیند اڑ جاتی ہے، زود ہنسی پیدا ہو جاتی ہے، خیالات گھومتے رہتے ہیں دماغ میں لیکن تکلیف نہیں ہوتی. ایک تو ہے نیند اڑتی ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے خاص. اس میں بے وجہ ہی بس ٹھیک ٹھاک بالکل آدمی لیٹا ہوا ہے، خیالات اڑے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے سونے کو، غصہ صرف یہ آتا ہے کہ نیند کیوں نہیں آ رہی. یہ ٹپیکل کیس ہے کافیہ کا. اور اگر ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے، بہت بولا ہے کوئی، اس کے بعد رات کو نیند غائب ہے اور خیالات گھوم رہے ہیں، اس میں کافیہ کی بعض ایک ہی خوراک نیند لاتی ہے تو پتہ نہیں لگتا کب آدمی ڈوبا ہے. دوائی منہ میں ڈالی، چند منٹ کے بعد غائب. وہ نیند سے پہلے کی جو ہے نا مستی تھوڑی تھوڑی وہ نہیں آتی. اس میں اور نقص وامیکا میں یہ بات ہے، جب یہ نیند لائیں تو اچانک ڈبوتی ہیں، آدمی سمجھتا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دم غائب. اور نقص وامیکا کی ایک اور علامت بھی اس میں ہے کہ، اور بیلاڈونا کی بھی، کہ شور سے طبیعت گھبراتی ہے، آواز تکلیف دیتی ہے. اس کی جو خصوصی چیز ہے جو نقص اور بیلاڈونا سے الگ ہے، اور یہ اور دواؤں میں بھی کبھی میرے علم میں نہیں آئی، کہ شور سے دماغ میں درد ہے تو دھکا لگے گا دماغ میں اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کی جو شور کی تکلیف ہے وہ اعضاء کے کناروں پر دردوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. یعنی شور ہے تو ٹانگ اور گھٹنے میں جو درد تھی آپ کو پتہ یاد بھی نہیں نا، وہ ایک دم جاگے گی. شور کا یہ اثر کہ ہاتھوں کے، انگلیوں کے اور پاؤں ٹخنوں وغیرہ کے دبے ہوئے دردوں کو جگا دے، یہ خاص
کاکولس کی علامت ہے. کافیا کی سوری کاکولس پہلے پڑھا رہا تھا نا اس لیے وہی دماغ میں رہی. کافیہ میں صدمے سے کافیہ کی علامت نہیں پیدا ہوتی، خوشی سے پیدا ہوتی ہے. شادی مرگ ہونا جس کو کہتے ہیں نا، یعنی خوشی، اچانک خوشی کی خبر آ جائے، ایکسائٹمنٹ ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو کافیہ کی علامت ہے. غم کے نتیجے میں اور دوائیں ہیں جس کے نتیجے میں نیندیں بھی اڑتی ہیں، مگر اس کی کیفیت بالکل مختلف ہے کافیہ سے. کافیہ کا مریض جس کو کانسٹیٹیوشنلی کافیہ کی ضرورت ہے، وہ شراب کو بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس لیے ایسی جگہ ملکوں میں جہاں شراب پی جاتی ہے وہاں بھی شراب کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کرتے ہیں. شراب بھی ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہے، کافی پہلے ہی ایکسائٹیبل ہے، تو معمولی سی شراب بھی بہت زیادہ ایکسائٹ کر دیتی ہے. اس لیے ایسے مریض ڈرتے ہیں اور بہت احتیاط کرتے ہیں. یہ جو جلد کی زود حسی ہے، یہ آپ کو میں بتائیے اور دواؤں میں کہ نہیں بتائی؟ کئی دواؤں میں بتائیے. کون کون سی ہیں؟ ہاں، اور فاسفورس، سیفیسیگریا، یہ ساری وہ دوائیں ہیں جو اعصاب کی زود حسی پیدا کرتی ہیں، تو جلد کے کناروں پر بھی وہ زود حسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھی ہیں، وہ پھر میں اور بتاؤں گا بعد میں. کافیہ میں جو زود حسی ہے جلد کی، وہ ناقابل بیان ہے ان معنوں میں اس کے اندر ٹنگلنگ بھی ہے، عجیب قسم کی درد ہے، لیکن درد بھی نہیں کہلا سکتی، لیکن بہت زیادہ تنگ کرنے والی زود حسی ہے. اس زود حسی کے قریب تر اگر کوئی دوا میرے ذہن میں ہے تو زنکم میٹیلیکم ہے. زنکم میٹ کی زود حسی بھی بے قرار کر دیتی ہے آدمی کو، اور جلد پہ عجیب قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. زنکم میٹ میں یہ اکثر بیماری سے شفا پاتے وقت ہوتا ہے. اگر فالج ہو گیا ہے اور مریض ٹھیک ہو رہا ہے تو اس وقت یہ زود حسی تنگ کرتی ہے، جیسا کہ سوئے ہوئے پاؤں میں بعض دفعہ جب جان پڑتی ہے تو پاؤں پڑے تو سارے جسم میں جھٹکا لگ جاتا ہے، ٹنگلنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ اسی قسم کی مگر زیادہ تکلیف دہ چیز کافیہ کی زود حسی میں ہے جو جلد کی ہو. اور زنکم اور اس کا فرق یہ ہے کہ اس کی زود حسی بیماری کا پیش خیمہ ہے، جبکہ زنکم کی یہ زود حسی بیماریوں سے واپس حس کی طرف لوٹنے کے دوران زیادہ ملتی ہے. پاؤں کی زود حسی ایک الگ چیز ہے. زنک میں پاؤں بے چین ہوتے ہیں، ان کو آدمی ملتا رہتا ہے. بعض عورتیں رات کو سونے سے پہلے جب تک پاؤں آپس میں رگڑتی نہ رہیں ان کو چین نہیں آتا. یہ ٹپیکل علامت زنک کی بھی ہے اور ارجنٹم نائٹریکم میں بھی پائی جاتی ہے. تو مختلف جو علامتیں ہیں جو خصوصی مزاج بن جاتی ہیں دواؤں کا، ان کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا کریں اور نام کے ساتھ باندھ لیا کریں، ورنہ بعض دفعہ علامت یاد رکھنے میں اتنا زور لگ جاتا ہے کہ کس کی علامت تھی یہ نہیں یاد رہتا. علامت یاد رہتی ہے کہ وہ کافیہ کی تھی یا کاکروچ کی تھی یا کس چیز کی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ علامتوں کو دوا کے نام کے ساتھ باندھیں، ورنہ وہ گانٹھوں والے مریض والا حال ہو جائے گا جس کی رومال میں بے شمار گانٹھیں بنی ہوئی تھیں. کسی نے پوچھا میں یہ اتنی گانٹھیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا میں بھول جاتا ہوں اس لیے میں گانٹھ ڈالتا ہوں. تو اس نے کہا ایک گانٹھ تو ہو گئی، یہ باقی کہ میں یہ نہیں یاد رہا تھا کہ یہ گانٹھ کس لیے ہوگی، تو وہ یاد رکھنے کے لیے میں نے دوسری گانٹھ باندھی.
تو سارا رومال ہی گانٹھے بن گیا. تو ہومیوپیتھی میں واقعتاً دماغ گانٹھے بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تو یاد ہے کہ علامت پڑی ہوئی ہے، کس کی ہے یہ نہیں پتہ لگتا. اس لیے پریکٹس کرنی پڑے گی بار بار. یہ خصوصی چیز یہ کافیہ کا مزاج ہے، یہ خصوصی چیز کاکولس کا مزاج ہے، اور چند ایک ہیں جن کو اب ایک بار بار یاد کریں تو پھر نقش ہو جاتی ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اب یہ ظاہر بات ہے ایسا مریض قدموں کی آواز سے اس کو گھبراہٹ ہوگی، اور اس کو ہوتی ہے کافیہ کے مریض کو. اور اس کے اسکن پر ان علامتوں کے ساتھ کورس ریش بھی آ جاتی ہے جو اسے فاسفورس سے ممتاز کرتی ہے. فاسفورس میں جو اسکن کی بے چینی ہے بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن وہ جلد کھلی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور جلد کا رنگ خاص نہیں بدلتا. ہتھیلیوں پہ معمولی سرخی آ جائے گی یا باقی جگہ بھی، لیکن ریش نہیں آتی. اس میں کافیہ میں ریش آ جاتی ہے. ریش کا مطلب ہے نا پتی اچھلتی ہے، جس طرح اس کو ریش کہتے ہیں نا، سرخ دھبے پڑ جائیں یا، مگر اس میں کورس ریش ہوتی ہے، بہت باریک نہیں ہوتی. اور بیلاڈونا کی آواز کی طرح یہ علامت بھی اس میں بڑی عجیب ہے کہ بیلاڈونا میں بھی بیماریاں ایک دم آتی ہیں ایک دم جاتی ہیں. کافیہ کی ریش اچانک ظاہر ہوگی اور اچانک غائب ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دباؤ اندرونی جس نے ریش کو اچھالا ہے وہ مستقل نہیں رہتا. جب گھٹا اندر سے وہ دباؤ اعصابی ہے، وہ چیز یہ خون کی خرابی والی نہیں ہے. جو معدے یا خون کی خرابی سے ریش ہو وہ اچانک غائب نہیں ہوا کرتی. یہ اعصابی ہے جو دباؤ ہوا، تناؤ جب تک رہا، پچھی اچھلی رہی، جب وہ کمی آئی ایک دم غائب. کافیہ میں یہ بات ہے جیسا بعض دوسری دواؤں میں ایکونائٹ میں بھی بیلاڈونا میں بھی کہ اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے، یعنی آنن فانن اثر کر جاتی ہے. بعض منہ میں دوائی ڈالو اور دیکھتے دیکھتے میں نے خود اپنے اوپر استعمال کر کے دیکھی، بعض بہت اوور ایکسائٹ ہوا ہو آدمی، بہت زیادہ دماغی کام کیا ہو یا کتابیں پڑھی ہوں تو بالکل نیند غائب ہو جاتی ہے. اور کافیہ میں نے دیکھی ہے منہ میں گولیاں ڈالیں اور پھر پتہ ہی نہیں لگا کب سو گیا. بہت جلدی اثر کرتی ہے. اور باقی بیماریوں میں بھی اسی طرح تیزی ہے اس کے اثر میں. ریش ہو، بے چینی ہو، منہ میں چند گولیاں ڈالیں ایک دم سارے جسم کو سکون مل جائے گا. تو اس لحاظ سے بہت اچھی اور ایسی دوا ہے جس کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. ہسٹیریا اس کے مریضوں کو ہو جاتا ہے، جذبات کے غلبے سے فینٹنگ ہو جاتی ہے. فینٹنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. درد سے فینٹنگ وہ کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ پیٹ کی درد سے فینٹنگ. کاکولس ابھی بتا چکا ہوں. آکزیلک ایسڈ سے اس کی یہ میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ جتنی شدید درد آکزیلک ایسڈ میں پائی جاتی ہے اتنی کسی اور دوا میں نہیں پائی جاتی. پیٹ کے درد میں آکزیلک ایسڈ تو تڑپا دیتا ہے مچھلی کی طرح، اور باقی دردیں بھی آکزیلک ایسڈ کی بہت تیز محسوس ہوتی ہیں. اس لیے اگر کوئی اور علامت نہ بھی ہو، درد کی بے انتہا شدت علامت بن جائے تو آکزیلک ایسڈ اس کو فوراً دے دینا چاہیے. اگر وہ کیوریٹیو نہ بھی ہو تو اس کے مزاج میں نرمی پیدا کر دے گا، اس لیے وہ آکزیلک ایسڈ کہی تھی. لیکن فینٹنگ ضروری نہیں ہے. فینٹنگ کافیہ کا حصہ ہے، کاکولس کا. اس کا درد سے نہیں بلکہ ایموشن سے فینٹنگ ہو تو پھر کافیہ کا تعلق ہے. جذبات کی شدت سے کہ عورتوں کو دندلتی پڑ جاتے ہیں جذبات سے، بری خبر سے یا اچھی خبر سے، وہ دندل پڑنا، لاک جا ہو جانا،
ایک دم بے ہوش ہو گئیں، اس کے لیے کافی اچھی چیز ہے. بجائے سے لخلخا سنگایا جائے، کافیہ ہو تو منہ میں ایک دو گولیاں ڈال دیں. ریئیکشن اس کے بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ ذہین لڑکے اور لڑکیاں جو بات کرتے ہی فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کافیہ کا مزاج کا ایک پہلو رکھتے ہیں. اگر باقی بھی ہو جائیں تو پھر کافیہ کے مریض بن جائیں گے. ہاں، اس میں ایک دلچسپ زود حصی ایسی ہے کہ دور کی آوازیں جو عام لوگوں کو نہیں سنائی دے رہی وہ سنائی دینے لگتی ہیں. بعض دفعہ آدمی لیٹے سونے کے لیے تو نیند آنے کی بجائے دور سے کتے بھونکتے ہوئے یا برفوں میں بھیڑیوں کی ہولنگ کی آواز یا صبح کے بعد کہیں کسی جگہ کو مرغوں اذان دی ہے تو ان کے زبان ان کو بھی سنائی دینے لگے گی. اور فرضی نہیں ہوتی، سچ مچ کی ہوتی ہے. اگر دوسروں کو توجہ دلائیں وہ کنسنٹریٹ کریں تو پھر ان کو آواز آئے گی. تو آوازوں کی زود حصی یہ بھی اس کا خاصہ ہے. تبھی آواز سے ریئیکٹ بھی کرتا ہے، تبھی آواز سے بعض تکلیفیں بڑھتی ہیں. اور ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ پرانے زمانے کی دلچسپ واردات جاگ اٹھتی ہیں. پوئٹری پڑھی ہوئی تھی جو بھول گئی ہو وہ یاد آنے لگتی ہے. تو اس کے جو کانشیسنیس کا لیول ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے. وہ سطح کی کانشیسنیس نہیں رہتی بلکہ سب کانشیس کی طرف زود حصی حرکت کرتی ہے اور شعور کا دائرہ پھیل جاتا ہے. عام ہمارے شعور کا دائرہ سطحی رہتا ہے. اگر کنسنٹریٹ کریں تو کچھ کانشیسنیس میں اترتا ہے، تبھی ہم بار بار یاد کرنے کے لیے غور سے چیز ڈھونڈتے ہیں کہ وہ یاد آ جائے. اس میں از خود ہی وہ جو یا کانشیسنیس یعنی شعور، بیداری کے ساتھ احساس ایک چیز کا وہ گہرا ہو جاتا ہے. بس دور کی آوازیں بھی سنتا ہے اور دور کے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں اور دور کی پڑھی ہوئی پوئٹری بھی یاد آ جاتی ہے. پرانے زمانوں کے مزے بھی یاد آ جاتے ہیں. کوئی بچپن میں کوئی بھولی ہوئی چیز، خاص خوشبو، خاص کوئی چیز، تو ایسے مریض کو اچانک وہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ علامتیں خاص اس کی مزیدار ہیں، بے شک ٹھیک نہ کریں اس کو. ضروری نہیں کہ ان باتوں کا بھی علاج کیا جائے. اور سردی مصیبت ہے اس کے لیے، سردی بہت لگتی ہے. اور منہ کے درد میں برف کا پانی منہ میں ہولڈ کرنے سے آرام ملتا ہے. دانتوں کی درد میں بھی، اس کی دانتوں کی درد بھی بڑی تیز ہوتی ہے، اکثر اعصابی ہوتی ہے صرف نروس کی وجہ سے. اور نروس کو اگر گرم کریں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے دانتوں کے نروس کو. اس لیے گرم پانی کا ایک گھونٹ بھی عذاب بن جاتا ہے. لیکن ٹھنڈ آرام دیتی ہے اور وجہ اس کی یہی ہے. کافیہ بھی اسی لیے ٹھنڈ مانگتی ہے کیونکہ اس کی دانت کی درد یا منہ کی دوسری تکلیفیں زیادہ اعصابی نوعیت کی ہیں. یعنی نرو کے دھاگے جو ہیں وہ زود حص ہو جاتے ہیں. بس درد کا آرام اس وجہ سے ہے، ورنہ سردی بذات خود کافیہ کے مریض کو مفید نہیں ہے اور بیماریاں پیدا کرتی ہے، نزلے بھی پیدا کر دے گی. اب آپ کو فرق سمجھ آ جائے گی کہ کیوں متضاد علامتیں پائی جاتی ہیں. سردی بذات خود دانتوں کے نروز میں تو فائدہ دیتی ہے، لیکن جسم کے کناروں میں سردی فائدہ نہیں دیتی. جو اعصاب ڈھکے ہوئے ہوں ان میں سردی کی بجائے ہمیشہ یا اکثر ٹکور فائدہ دیتی ہے. جو نرو اینڈز ننگے ہو گئے ہوں وہاں سردی فائدہ دیتی ہے اور گرمی زیادہ عذاب بنتی ہے. یہ وجہ ہے کہ اس میں یہ بظاہر تضاد پایا جاتا ہے، لیکن تضاد نہیں ہے، ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے.
انڈرسٹینڈیبل کا مطلب قابل فہم سمجھ آ جاتی ہے ذرا غور کرو تو. بعض لوگ ہمارے سننے والے ایسے ہیں جن کو بالکل انگریزی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جب آپ بے خیالی میں لفظ بول جاتے ہیں انگریزی کا تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے, تو ترجمہ کر دیا کریں فوراً. اس لیے محنت کیا ترجمہ لگا. میں نے بتایا تھا کہ چہرہ اس کا ضروری نہیں تنتما ہوا نہیں ہوتا عموماً, لیکن بعض دفعہ بیماریوں میں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو سر کی طرف دوران خون ہونے کی وجہ سے وہ گرم محسوس ہوتا ہے, ہاٹ ہیڈ یا ہاٹ فیس, مگر اس کا زیادہ احساس سے تعلق ہے, مگر لگتا ہے بیلاڈونا کی طرح ہی. اس لیے بعض ڈاکٹر جب وہی کہے کہ جی میرے سر میں دباؤ ہے خون کا اور گرمی لگ رہی ہے تو بیلاڈونا دے دیں گے. بیلاڈونا یا فائدہ نہیں دے گا یا تھوڑا سا دے کر پھر بیماری عود کر آئے گی. ایسی صورت میں اس کا اور کافیہ کا فرق یہ ہوگا, صرف کافیہ میں بھی یہ علامت ہے کہ بیلاڈونا کا مریض تو سلگش ہوتا ہے, اسٹوپرز کی سی کیفیت ہے, اس کے دماغ میں شعور میں ایک غفلت سی پائی جاتی ہے, اور اس کا بڑا نمایاں اور ہوش مند. تو ایسا مریض جو ہوش مند بھی ہو اور بالکل کھلی کھلی باتیں سمجھتا اور دیکھتا ہو اور بیلاڈونا کی علامت پائی جائے, اس کو کاکولس دیں, نہ کافیہ دیں. ٹھیک ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے اس میں کہ گردی کے پیچھے کریکلنگ سی آواز یا ببلنگ کا احساس پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ. یہ کان کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. کان جو پیغام بھیجتے ہیں وہ پیچھے اندر کی طرف بھیجتے ہیں نا دماغ میں, اور کان میں اگر اس کی اعصاب میں کمزوری خرابی پیدا ہو تو اس سے بعض کریکلنگ کے احساس پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا جو کریکلنگ کا سینٹر ہے وہ گدی ہے. ویسے ہی جو آڈیٹری سینٹر ہے برین کا وہ کہاں واقع ہوا ہے؟ سیریبرم اس بیک پہ ہی ہے نا, پیچھے کی طرف. اچھا, اوپر یا پیچھے؟ سائڈ پہ, دونوں طرف سائڈ پہ, مطلب پیچھے کی طرف. اس لیے اس کی وجہ سے نہیں ہوگا, پھر کچھ اور بات ہوگی. اس میں تو گدی جو سر کے پچھلے حصے میں اتنا حصہ جو ہے نا گردن تک, اس کو گدی کہتے ہیں. اس حصے میں اگر یہ ببلنگ یا کریکلنگ کا احساس ہو تو اس میں اچھی ہے. کافیہ سوری میں نے پہلے پھر بھی کاکلس غالباً کہہ دیا تھا. کافیہ اس میں اچھی ہے, کاکلس نہیں. وہ چونکہ وہ چکر اس کا مجھے خیال آیا تھا. کافیہ میں یہ بات ہے کہ آواز جو پیدا ہوتی ہے نا پٹاخوں کا یہ احساس, یہ کان میں بجنے کی بجائے پیچھے لگتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ کافیہ کے نام کاکلس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چہرے کا نویلجیا اس کی اعصابی درد عام ہے. اس کا فیچر کوئی خاص ایسی بات نہیں. اعصابی جلدی تکلیفیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اس میں چہرہ بھی شامل ہے. کافیہ کا اینٹیڈوٹ تو میں نے دیکھا ہے کہ نقصوامی کا بھی بہت اچھا ہے. میں کتابوں میں کیموملا بھی دیا ہوا ہے اینٹیڈوٹ کے طور پہ. مجھے تو ضرورت نہیں پڑی, اکثر میں نے نقص کو ہی دیکھا ہے جو اچھا
فوراً فائدہ دیتا ہے. اس میں بعض دفعہ کافیہ میں قبض ایسی ہوتی ہے جو اوپیم کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی ان ایکٹیویٹی والز کی جو لمبا عرصہ چلے. اوپیم میں یہ عجیب بات ہے کہ اگر شروع میں آپ دیں کسی کو تو پہلے قبض پیدا کرے گی، اور اگر بار بار دیں یا زیادہ دے دیں تو شدید اسہال. اس کا پرائمری ایکشن اور سیکنڈری ایکشن یہ دو الگ الگ ہیں. اور اگر علامتیں ہوں اوپیم والی، یعنی قبض ہو اور پھر اچانک اسہال میں بدل جائے، اس کا علاج بہترین کیا ہے؟ جی نہیں، پلسٹیلا. اوپیم سے ملتی جلتی علامات میں اگر قبض کے بعد اسہال ہو جائیں تو پلسٹیلا بہت افیکٹو ہے ایسے اسہال میں. اور پلیٹینم اس کو دیتے ہیں جبکہ پلسٹیلا والی علامات کے ساتھ تکبر پایا جاتا ہے، اور اپنے نفس کی بڑائی اور دوسروں کو نیچے دیکھنا. لیکن بہت سی باتوں میں پلسٹیلا کا ایسا مزاج بھی ہے پلیٹینم کا. میں نے کہا تھا ویلیٹرم البم میں بھی ہے کبھی اسہال اور کبھی قبض. نہیں، وہ کبھی والی بات ہی میں کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اوپیم کے مریض ہے جو جس کو اوپیم جیسی قبض ہو اور اس کے بعد وہ ٹوٹے اور اسہال آنے شروع ہو جائیں تو اس میں پہلے پلسٹیلا دیں. اوپیم کی اسہال والی اسٹیٹ میں پلسٹیلا اوپیم سے زیادہ مفید ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں بات، آلٹریشن کی بات نہیں کر رہا تھا صرف. اور خارش پائی جاتی ہے اس میں بھی، خصوصاً اس سے جو پیشاب وغیرہ مخارج جو ہیں ان میں کچھ تیزی آ جاتی ہے ایسی کہ جس کے نتیجے میں کافیہ میں وہاں بہت خارش شروع ہو جاتی ہے. اور دراصل وہ جلد کی زود ہنسی جو ہر جگہ میں نے بیان کی ہے نا، اس کی پوری طرح آدمی بیان نہیں کر سکتا، لیکن عجیب سی اس میں ٹنگلنگ اور بے چینی ہے. وہی چیز جب خارش بنتی ہے تو بہت تکلیف دیتی ہے. لوکلائزڈ بھی ہے یہ، جس طرح چہرے پہ لوکلائزڈ فالج مختلف جگہ کاکولس میں پایا جاتا ہے، اس طرح کافیہ میں لوکلائز خارش اور جلد کی بے چینی پائی جاتی ہے. تو ہر چیز چھوٹے دائرے میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایسی خارشیں ہیں جو ایسی جگہوں سے تعلق رکھتی ہوں، ان میں سب سے پہلے تو کروٹن کا خیال آتا ہے. اور کروٹن کی اگر علامتیں نہ ہوں تو پھر کافیہ کو یاد رکھنا چاہیے. کافیہ کی خارش کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو کروٹن میں نہیں ہے، ولپچوسنس. خارش کے ساتھ ایک بیماری کا مزہ پیدا ہوتا ہے جو جنون کی طرح ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو زخمی کر لے. یہ کافیہ کی خاص علامت ہے. اس کی ایکسائٹمنٹ میں چونکہ وہی میں نے بتایا تھا نا، ایک قسم کی ڈیزینس، جیسے مست ہوا پرانے زمانے کی مزیدار باتیں، وہ جو ایک مزے کی کیفیت کافیہ میں ہے وہ اس کی بیماریوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور خارش میں جا کر یہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. جو جی 2 مٹھیاں یا 1 مٹھی ہے؟
اگر خوشی سے خون جاری ہو جائے یا دودھ جاری ہو جائے اس میں کافیہ ہی دوا ہے، اور کسی بیماری میں دوائی میں یہ علامت نہیں نظر آتی کہ کسی عورت کو خوشی سے اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو جاری ہو جائے خود بخود. بعض دفعہ بغیر بچے کے بھی بعض عورتوں کو دودھ جاری ہو جاتے ہیں شوق کی وجہ سے، اور کافیہ میں خوشی سے ایسا ہوتا ہے. مینسز کا وقت نہیں، مینسز شروع ہو جائیں تو خوشی کے بد اثرات جس شکل میں بھی ظاہر ہوں ان میں کافیہ پہلی دوا ذہن میں آنی چاہیے. کتنے منٹ؟ مٹھیاں، دونوں مٹھیاں مانگتی تھی. اچھا، السلام علیکم. 2 دوائیں ہو گئی آج یا 3؟ کافیہ اور کاکولس یہ سنبھال لو. اب اگلے ہفتے ہفتہ لگتا ہے، کافی دیر سے گزرے گا مگر گزرتا جلدی ہے. اب کل کی کلاس شروع ہو جائے گی ہے انشاءاللہ. پھر اس سے نکلتی آدمی کہے گا شاید دیر میں، پھر دیکھتے دیکھتے غائب. یہ مزہ ہے کہ زندگی تیز گزر رہی ہے. السلام علیکم.